الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدنیا وقنا حساب الميزان. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کرنے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لینے کے بعد سب سے پہلے آپ لوگوں کو خوش آمدید اور بہت زیادہ مسرت اور خوشی اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ایک ایسی مجلس میں بیٹھنے کا موقع دیا کہ جو تمام مجالس میں دنیا کی جتنی بھی مجالس ہیں ان تمام مجالس میں سب سے ممتاز سب سے بہتر ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ان لوگوں پر ناز کرتا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام خلاصہ حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ کہتا ہے کہ ایسے مقام پر کہ جہاں پر لوگ بیٹھ کر علم دین سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں جو ہے ان پر ناز کر رہا ہوتا ہے. اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عابد کی ساری رات عبادت کرنا اور طالب علم کا یا عالم کا علم سیکھنا چند لمحوں کے لیے یا ایک آن کے جو ہے وہ الفاظ ملتے ہیں. ایک آن کہتے ہیں پلک جھپکنے کو. تو اس کی ساری رات کی عبادت تمام جو اس کے سجدے ہیں نمازیں ہیں وہ ایک طرف لیکن اس طالب علم کا ایک لمحہ علم کی مجلس میں گزارنا یا علم دین سیکھنا جو ہے اس سے افضل ہے. تو ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم علم دین حاصل کر سکیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند حدیثیں جو ہے وہ علم کے فضائل کے سن لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم کورس کے انٹرو کی طرف آتے ہیں کہ جو بیسیکلی ہمارا مقصد ہے یہاں جمع ہونے کا وہ کیا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. کون سا علم؟ روزہ، نماز، حلال اور حرام کا علم سیکھنا جو ہے یہ فرض ہے. پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم طلب کرنے کی نیت سے گھر سے نکلا تو وہ گویا کہ جہاد کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلا اور اگر وہ اسی راہ میں شہید ہو گیا تو اس کو شہید کا رتبہ حاصل ہے. تو علم دین بہت جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ رکھتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب طالب علم اپنے گھر سے علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں میں پر بچھا دیتے ہیں اور وہ ان کے پروں پر چل کر اس مقام تک پہنچتا ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ جب انسان علم دین سیکھ رہا ہوتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں، آسمان کے پرندے اور زمین کے تمام جانور اس کے لیے استغفار پڑھتے ہیں کہ جب تک وہ علم دین حاصل کر رہا ہوتا ہے. تو ایک علم دین سیکھنے والے اسٹوڈنٹ کی، ایک شخص کی بہت فضیلت، بہت برکت ہے. اچھا، ہماری یہاں ایک مس انڈرسٹینڈنگ علم کے حوالے سے رہتی ہے کہ علم دنیاویہ کیا ہے اور علم دینیہ کیا ہے. تو یہ بالکل واضح ہے، قرآن اور حدیث ان تمام چیزوں کا علم جو ہے یہ دنیاوی دینی علم ہے. اور دنیاوی علم کے جس کی ایجاد بظاہر انسان نے کی ہے، بظاہر انسان نے جس کو کہا جاتا ہے جیسے انگلش ہو گئی، میتھ ہو گئی، ان کو عرفاً ہم دنیاوی علم کہہ دیتے ہیں لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. دنیاوی علم جو ہے، ہر علم وہ دنیاوی ہے کہ جو انسان اس غرض سے پڑھے کہ دنیاوی غرض ہو کوئی بھی. جیسے مثال کے طور پر میں علم دین سیکھتا ہوں، قرآن اور حدیث کا علم سیکھتا ہوں اور اس غرض سے سیکھتا ہوں کہ لوگ مجھے میرے بیانات کروائیں گے، میرے لفافے جو ہے وہ بن جائیں گے، مجھے میڈیا بلائے گی، میڈیا پہ بیٹھ کر میں بات کروں گا، وہاں پر میری ایک اچھی سیلری پیکیج ہوگا. اگر میں اور زیادہ پڑھ لیتا ہوں تو مجھے کسی مدرسے میں یا کسی بڑی جگہ پر جو ہے وہ لیکچرار کی جاب مل جائے گی اور اس طرح کی میری نیتیں ہیں. تو مقصود دین سیکھنا، جو جس نیت سے دین سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ فقط دنیاوی ہے کہ دنیاوی آرائشیں مل جائیں. تو یہ دین سیکھنا کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ یہ دین سیکھنا جو ہے یہ حقیقتاً دنیاوی ہے، اس لیے کیونکہ اس کے مقاصد دنیاوی ہیں. لیکن اسی کے برعکس ایک وہ شخص ہے کہ جو سائنس اس لیے پڑھتا ہے کہ
میں سائنس اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے میں انٹرنیشنل سطح پر جو ہے اپنے ملک کو ڈیولپ کر سکوں، اپنی ملک کو ریپرزینٹ کر سکوں، یا اسلام کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر سکوں کہ اسلام اور اس وقت جو جدید چیلنجز ہیں ان کو کمپیریزن کر کر اسلام کو ثابت کر سکوں۔ سائنس اس لیے وہ پڑھتا ہے، تو اس کا یہ سائنس پڑھنا یا اس کا وہ انگلش پڑھنا یا اور کوئی بھی اس طرح کا جو آپ کہیں کہ دنیاوی پرسپیکٹو سے جسے دنیاوی علم کہہ دیا جاتا ہے، تو اس کا وہ سیکھنا جو ہے وہ دنیاوی نہیں دینی کہلائے گا۔ تو یہ ہمارے یہاں بڑی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن جن علوم کو احادیث میں بیان کیا گیا وہ یقینی طور پہ دنیاوی علم نہیں ہے، دینی علم ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کا علم یعنی ارکان اسلام جو ہیں ان کا علم جو سیکھنا یہ انسان پر لازم ہے، اور یہ علم دینیہ ہے۔ اصلاً انسان کی نیت اس کو دنیاوی اور دینی بنا دیتی ہے۔ تو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں جمع ہونا بیٹھنا جو ہماری نیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو قبول فرمائے اور ہمیں حقیقتاً علم سیکھنے والا بنائے۔ بیسکلی ہمارا یہاں پر جمع ہونے کا مقصد جو ہے وہ ایک کورس ہم نے ڈیزائن کیا ہے، دی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ دی ڈائریکشن آف اسلامک انسٹیٹیوشنس کے ماتحت۔ اچھا، دی ڈائریکشن کا جو ہمارا بیسکلی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسلام اور جو جدید چیلنجز ہیں اس وقت جسے آپ ماڈرن ورلڈ کہتے ہیں، اس وقت اسلام کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے بظاہر ویسے اسلام کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر کے جو کمپیریزن پایا جاتا ہے، تقابل پایا جاتا ہے، وہ ماڈرن ورلڈ کی طرف پایا جاتا ہے کہ سائنس ایک طرف کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے، یہ چیز مطلب اس چیز کا وجود نہیں ہے، ایک جگہ اسلام کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس چیز کا وجود ہے، ایک جگہ اسلام کہتا ہے کہ اس چیز کی حقیقت ہے، لیکن اسی کی جگہ دوسری جگہ سائنس کہہ رہی ہوتی ہے اور دیگر علوم دنیاویہ یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا وجود نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے ایک کشمکش کا شکار ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ تو ہمارا بیسکلی مقصد علم دین کو عام کرنا اور یہ جو تقابل دونوں کے درمیان ہے اس کو کسی طرح سے ختم کرنا اور ایک متحد راہ اور اعتدال والی راہ کو جو ہے وہ اسٹوڈنٹس تک پہنچانا، تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے دین سے بھی منحرف نہ ہوں اور علوم دنیاویہ سے بھی منحرف نہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب انسان علم دین کی طرف جاتا ہے تو ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد وہ اس چیز سے نفرت کر بیٹھتا ہے اور بالکل اس طرف کا ہو جاتا ہے جو اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ اسلام کو کبھی اس انداز میں غیر مسلموں کے سامنے نہیں پیش کر سکتا کہ جس انداز میں اس کے پاس اسلام ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ اس کے پاس وہ جدید علوم نہیں ہوتے، جیسے انگلش نہیں ہوتی یا اور دیگر فلسفہ یا پھر آپ کہیں بایولوجی یا اور دیگر جو فنون ہیں کہ جو آپ کہیں کہ جن کا ہونا ضروری ہے اور ان کے ذریعے ہم انگریز کو یا دیگر غیر مذہبوں کو منوا سکتے ہیں، وہ اس کے پاس ایبیلیٹیز نہیں ہوتی تو وہ اس طرح دین کو نہیں پہنچا پاتا۔ اور اسی طرح اگر آپ دیگر طرف جائیں، اگر وہ دنیاوی طرف جاتا ہے تو صرف پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی دیکھنا آتا ہے کہ وہ دین سے ماورا ہو جاتا ہے، اس کا دین مذہب کچھ نہیں رہتا۔ تو یہ تمام جو ہے کنڈیشنز ختم کرنا جو ہے یہ ہمارا بیسک مقصد ہے دی ڈائریکشن کا۔ انشاءاللہ اس پر اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے تو یہ فرسٹ ہمارا ایک آپ کہیں کورس ہم نے لانچ کیا ہے، کورس ڈیزائن کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو مزید آگے جو ہے ہم بڑھانے کی کوشش کریں گے اور مختلف جو ہے وہ کورسز انشاءاللہ ڈیزائن کریں گے۔ ہمارا کورس ہے فرض علوم کورس، اس کی جو ہیڈنگ ہے اس میں ہم نے کتنی چیزیں ڈسکس کرنی ہے، 5 ہمارے جو ہے نا اس میں ٹاپکس ہیں۔ 5 ٹاپکس میں سب سے پہلا ٹاپک جو ہے یہ توجہ سے سنیے گا کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے لیے نوٹس ریڈی کیے ہیں، یہ میرے پرسنل نوٹس ہیں، جو میرے دوست وغیرہ ہیں جانتے ہیں، یہ میں اپنے لیے کام کر رہا تھا کافی عرصے سے، جو کہ مجھے ایسی مطلب طرح کی کتاب لکھنی تھی کہ جس میں عقائد کے اعتبار سے اور بالخصوص جو ارکان اسلام ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان تمام چیزوں پر مدلل اور مدون ایسی کتاب میں لکھنا چاہ رہا تھا نوٹ وائز کہ انسان اس کو پڑھے تو اس کو دیگر عربی کتابوں کی طرف یا بڑی بڑی کتابوں کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے، بلکہ اس کو ساری چیزیں وہیں مل جائیں آسان اور سہل انداز میں۔ تو وہ پتہ چلا کہ احمد بھائی کے ذریعے سے اس طرح سے معلوم ہوا، تو پھر اس میں سے کچھ چیزیں نکال کر آپ لوگوں کے لیے نئے انداز میں ڈیزائن کری ہیں، تو وہی نوٹس انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے، یہ میرے پاس موجود ہیں، رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہماری جو 10 ہیڈنگز ہیں ہم اس کے اوپر انشاءاللہ یہ پورا کورس جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کی دیگر چیزیں بھی جو ہیں اس میں ہوں گی، جیسے ضروری نہیں ہے کہ 10 ٹاپکس ہیں کہ 10 ہی چیزیں ہم ڈسکس کریں، بلکہ اس کے عوض میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی کہ جو ہماری بحث کا جو ہے وہ حصہ بنیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہماری بحث ہوگی وہ ہوگی توحید پر، یعنی جو ہمارا فرسٹ لیکچر ہوگا وہ ہوگا توحید پر۔ اچھا، توحید کے حوالے سے ہمارے ذہن میں کامنلی جو ایک ہوتا ہے
اکثر لوگوں سے ڈسکشن ہوتی ہے تو توحید کے حوالے سے جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ قل هو اللہ احد والا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور ہونا بھی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس سے کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے. تو یہ بیسکس توحید کا جو ہے وہ اس قرآن نے ایک اصول اور قواعد ہمیں دیا. لیکن اگر آپ دنیا کے مذاہب پہ غور کرتے ہیں، دنیا کے مذاہب پہ غور کرتے ہیں اور آپ دیگر مذہبوں کو دیکھتے ہیں کہ جو خدا کے قائل ہیں یا کسی بھی انسان کسی بھی چیز کو پوچھتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کو وحدانیت کا ذکر ضرور ملے گا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں نا، اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے. تو آپ کو اس کے اور بھی اس طرح کے مذاہب ملیں گے کہ جو ان تمام اصولوں پر آپ بظاہر دیکھیں گے تو وہ آپ کو نظر آئیں گے. جیسا کہ سورج کو پوجنے والے. اچھا ہمارے پرسپیکٹو سے نہ دیکھیں آپ کہ ہمارا نظریہ کیا ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے چاند اور سورج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے. آپ ان کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، کیونکہ وہ اپنی چیز ثابت کر رہے ہیں نا. آپ جیسے میں اپنا خدا، مطلب جس خدا کو میں مانتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں مانتا ہوں، تو جس طرح میں مانتا ہوں میں ثابت کروں گا. آپ نہیں بتا سکتے کہ اس طرح بھی ثابت کریں آپ اس کو. میں کہتا ہوں کہ میں ناگن چورنگی سے لے کر 4K تک آیا ہوں، تو آپ بولیں، آپ نہیں بتا سکتے کہ میں اس طرح آیا ہوں کہ مجھے یہاں رکنا پڑا یا یہاں تم رکے ہوگے. یہاں نہیں، بلکہ میں بتاؤں گا کہ میں کس طرح آیا ہوں، اس لیے کیونکہ میں آیا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے ہم جب بھی توحید کا یا کسی بھی عقیدے کو ثابت کرتے ہیں تو ہماری سب سے بڑی مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح ہم مانتے ہیں اس طرح ثابت کرو. نہیں، جس طرح وہ مانتا ہے وہ ثابت کرے گا. دونوں باتوں میں ڈیفرنٹ ہے، فرق ہے دونوں باتیں ڈیفرنٹ ہیں. تو وہ اگر آپ مذاہب پر غور کریں تو وہ توحید کے قائل ہوتے ہیں، لیکن ان کی توحید کیا ہوتی ہے؟ جیسے سورج کے ماننے والے کو لے لیں آپ، سورج ایک ہی ہے، ایک ہی مانتے ہو، ٹھیک ہے، وہ بے نیاز ہے، کوئی نیازیں وغیرہ چڑھتی بھی نہیں دیکھی ہوں گی آپ نے اس کے اوپر، دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہوگی، ٹھیک ہے. نہ وہ کسی سے پیدا، ان کے نظریے سے نہ وہ کسی سے پیدا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. ایسی ہے، اس کے جوڑ کا بھی نہیں ہے کوئی. پوری دنیا دیکھنا، اب اس کے جیسا کوئی چمکتا ہے تو کیا وہ خدا ہو گیا؟ یہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن کو جو ہمیں پتہ ہوتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے اس طرح کا شخص جو آتا ہے تو پھر ہماری جو ایک اسٹرکچر ہوتا ہے بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے، وہ بالکل ڈھہ جاتا ہے اور ہم اس کی بات سے متاثر ہونا شروع ہوتے ہیں، اور پھر آخر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اسلام سے بظاہر طور پر جو ہے وہ آپ کہیں کہ وہ دور ہو جاتا ہے. تو توحید کا جو بیسک مقصد ہے ہم انشاءاللہ اس میں ڈسکس کریں گے کہ توحید کے تقاضے کیا ہیں. پہلا جو ہمارا ٹاپک تھا کہ توحید پر ہم ڈسکس کریں گے صرف یہ 5 چیزیں ہی نہیں، یہ 5 چیزوں کے علاوہ اس میں کیا کیا اور ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیگر خداؤں سے ممتاز کر دیتی ہے، اور ایسے کون سے اصول ہیں کہ جن کو ماننا ایک خدا کے لیے ماننا ضروری ہے. ان تمام لاز کو، ان تمام چیزوں کو ہم انشاءاللہ اس کے اندر ذکر کریں گے. اور سیکنڈ جو ہمارا ہے وہ ہے رسالت. رسالت بالکل کامن سی چیز ہے، ہم سنتے ہوئے آتے ہیں، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو رسول ہونے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی. جیسا کہ آخری نبی ہونا، ٹھیک ہے، علم غیب کا علم ہونا، ٹھیک، حاضر و ناظر ہونا، اس طرح اور دیگر چیزیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح مانا جائے، کس طرح مانیں گے تو رسالت کے تقاضے پورے ہوں گے اور کس طرح نہ مانیں گے تو رسالت کے تقاضے پورے نہ ہوں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں انشاءاللہ ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے. اس کے بعد جو ہمارا تیسرا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ایمان. ایمان میں بھی ہمارے ہاں اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں کہ ایمان کہتے کیسے، تو صرف اس جملے کے علاوہ شاید مجھے کچھ اور نہ ملے کہ ایمان کا معنی ہوتا ہے یقین رکھنا. لیکن جب یہ مسلمانوں کی طرف بولا جائے گا ایمان کا مطلب، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ایمان کہیں گے کس کو؟ جب یہ کافروں کی طرف بولا جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ٹھیک، جب یہ نارمل پرسن کے جس کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ اپنے آپ کو کافر کہتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جیسے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں اگر آپ جائیں تو اس طرح کے لوگوں کو آپ ان کے لیے ایمان کا معنی کیا ہوگا؟ تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ایمان کے چیپٹر میں ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہے کفر. کفر اس وقت اسلام کے 2 باب ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ باریک اور بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں حکم کے اعتبار سے، مطلب کسی چیز کو ثابت کرنے کے اعتبار سے. ایک ہے طلاق اور دوسرا ہے کفر. طلاق کا موضوع اسلام کا ایک ایسا باب ہے کہ جس کو ثابت کرنا
جس کے اصول اور قواعد بہت مشکل ہے. اور ہمارے یہاں جس نے آپ نے دیکھا ہوگا کامن ہے, کوئی کچھ بھی بات ہوتی ہے 4 مہینے الگ رہے میاں بیوی تو وہ کہہ دیا جاتا ہے طلاق ہو گئی. تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اور کفر کے سلسلے میں بھی ہمارا یہی ہے کہ کفر کے تو مطلب اس طرح سے ہم لوگ توپے چلا رہے ہوتے ہیں کہ سامنے مطلب پوری دنیا میں ہم ہی مسلمان ہیں, باقی تو سارے ہی کافر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کفر ایک ایسا باب ہے کہ جو فقہا کی طرف اگر آپ نظر کریں, علماء کی طرف نظر کریں, تو انہوں نے کئی سال ریسرچ کرنے کے بعد کسی کو کافر ثابت کیا. اور آج ہم بڑے آسانی سے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں. تو کفر کی کتنی اقسام ہیں, کفر کا معنی کیا ہے, کفر کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے, کفر کی کتنی اقسام ہیں, کون سی قسم ہوگی تو کافر ہو جائے گا, کون سی قسم ہوگی تو کافر نہیں ہوگا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کے اندر ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد ہے شرک. یہ بھی ہمارے ہاں کامن ہے. کفر اور شرک ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں لیکن بہت فرق ہے ان دونوں میں, بہت فرق ہے. اگر آپ دیکھیں دونوں چیزوں میں ہمارے یہاں ایک ساتھ اس کو بیان کر دیا جاتا ہے کفر اور شرک کو, لیکن ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو ہم انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو اس کو دیکھ لیں گے. اسی کے ساتھ بدعت. ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں مذہبی اعتبار سے باہر نکلیں آپ, سنی, دیوبندی, شیعہ, تو ایک دوسرے وہ اس کو بول رہا ہوگا کہ یہ شرک کر رہا ہے, وہ بدعت ہے, یہ بدعت, وہ بدعت, فلانا بدعت, سب کچھ بدعت. اور بہت سارے آپ نے بیان ایسے بھی سنے ہوں گے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا آنا بھی بدعت ہے. تو بہت عجیب و غریب اس طرح کی فضا پھیلی ہوئی ہوتی ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری ذات کو بھی نقصان پہنچاتا ہے, ہمارے دین کو بھی نقصان پہنچاتا ہے, اور ہمارے ملک کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. تو ہم اس میں بدعت کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ بدعت ہے کیا, بدعت کی تعریف کیا ہے, اور بدعت کی اقسام کتنی ہیں, کون سی قسم اس وقت پائی جاتی ہے, کون سی قسم نہیں پائی جاتی, کیا دونوں قسمیں پائی جاتی ہیں, تو کیا کیا چیزیں جو ہیں بدعت کے اندر شامل ہوں گی, اور کون سی شرائط ایسی ہیں کہ جن شرائط کی بنا پر ہم بدعت شمار کریں گے اور کن شرائط کی بنا پر بدعت اس کو شمار نہیں کیا جائے گا. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم اس کے اندر بدعت کے اندر ذکر کریں گے. اس کے بعد نماز, روزہ اور زکوٰۃ, حج جو ارکان اسلام ہے 4 باقی کے, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ. ہم مسلمان تو ہیں لیکن بڑی بے شرمی سے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نہیں ہیں مسلمان اس اعتبار سے کہ ہمارے اساتذہ ہمیں اس مثال دیتے تھے کہ شراب کی بوتل پہ سرکے کا ٹائٹل لگانے سے وہ سرکہ نہیں ہو جاتا بلکہ وہ شراب ہی رہتا ہے. یہ ایگزامپل ویسے ایک مسلمان پر جستی نہیں, لیکن سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارا اندر سے جو حال ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے. ہم جو ہماری بیسکس ہیں, نماز ہمیں 5 ٹائم پڑھنی ہے, لیکن اگر ہمیں نماز کے اندر اگر کوئی غلطی بھی ہو جاتی نا تو ہمیں ہمارے موبائل میں کسی مفتی صاحب کا نمبر نہیں ہوتا کہ ہم اس کو فون کر سکیں. ہمیں خود تو پتہ ہوتا ہی نہیں ہے, اور ہمارے پاس کچھ اس طرح کے روابط یا اس طرح کے کانٹیکٹس بھی نہیں ہوتے کہ ہم اس کو پتہ کر سکیں, یا ہمارے اندر خود اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ ہم کتابوں کو کھول کر پڑھ سکیں کہ یار یہ مسئلہ ہے کیا. اور بالکل کامن سے مسئلے, ایسے مسئلے کہ جو میں کہتا ہوں کہ ایسے مسئلے کہ جو گھر 7 سال یا 6 سال کے بچے کو پتہ ہونی چاہیے, وہ ہمارے یہاں کے بزرگوں کو پتہ نہیں ہوتے. بلکہ میں نے ایسا دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے اپنے برابر میں بزرگوں کو, 70-75 سال کی عمر کے بزرگوں کو, کہ جو اتحیات میں بیٹھ کر, اتحیات پڑھنا واجب ہے, اتحیات میں بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہے. یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اور دیکھا ہے اس طرح کے لوگوں کو کہ جتنی بڑی ایج تک پہنچ گئے لیکن ان کو نماز کے واجبات اور فرائض کا نہیں پتہ, ایون کہ ان کو تلاوت کرنا تک نہیں آتی. تو یہ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت مقصد فرمایا. قرآن میں بہت سارے مقامات پر اللہ سے لفظ ذکر ہوتا ہے, مقصد اللہ لیعبدون. ہم نے جن و انسان کو پیدا کیا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جن و انسان کو پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. تو ہمارا مقصد حیات, ہمارا مقصد زندگی اس دنیا میں آنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے, اور یہ تمام چیزیں عبادت کی طرف لے جانے والی ہیں. عبادت تو ہم اس وقت کریں گے نا کہ جب ہمیں عبادت کرنے کا طریقہ پتہ ہوگا. جب ہمیں طریقہ ہی نہیں پتہ تو ہم لاکھ ٹکریں مارتے رہیں, ہم لاکھ سجدے کرتے رہیں, ہم سب کچھ کرتے رہیں, لیکن ہماری نماز ہی نہیں ہو رہی, اس لیے کیونکہ ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا جو اسلام نے ہمیں, دین نے ہمیں دیا ہے. تو پھر ہم کس طرح اپنے مقصد تک پہنچ پائیں گے؟ اور یہ ضابطہ کائنات ہے, جب بھی کوئی اپنے مقصد سے انحراف کرتا ہے, اپنے مقصد کو چھوڑتا ہے, تو خواری ہی, ضلالت ہی اس کا مقدر ہوتی ہے, جو کہ آپ اس وقت انٹرنیشنلی سطح پر مسلمانوں کی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مسلمان کن چیزوں کا شکار ہے. وہ علوم کے جو اسلام, جو مسلمان کے گھر کی چیز ہے, سائنس اور جتنی ٹیکنالوجیز ہیں, یا آپ جتنی بھی چیزیں اٹھا کر دیکھ لیں. میں ابھی پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ کپڑے جو ہیں, کپڑے
آج ڈیزائنر بڑے بڑے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں یورپ کے اندر، اور بہت ساری چیزیں جو ہے اس طرح کی آپ کو مل جائیں گی کہ جو وہ ناز کرتے ہیں کہ ہم نے ایجاد کی ہیں، لیکن حقیقتاً اگر آپ اس کا ماضی دیکھیں یا اس کا پیچھے کا دیکھیں تو وہ مسلمانوں کی ایجاد ہوتی ہے۔ اب جیسے علم کے اوپر آج یورپ بہت گھمنڈ کرتا ہے کہ ہم جیسی تعلیم لا کر دکھاؤ، ہمارے جیسا سسٹم لا کے دکھاؤ۔ سسٹم تو قرآن نے پیش کیا، جب قرآن نازل ہوا تو قرآن کی پہلی آیت یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق تھی کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو اسلام وہ چیز ہے کہ جس نے جو ہے وہ تعلیم ہو گئی یا جتنی بھی آپ کہیں کہ جو جدید چیزیں ہیں وہ اسلام نے ہمیں پرووائڈ کی، لیکن ہمارے اندر وہ صلاحیتیں ہی نہیں تھیں، کیونکہ ہم اپنے کبھی اندر اپنے نفس سے ہی باہر نہ نکل سکے، اپنی معاشی چیزوں سے یا اپنی ذاتیات یا اپنے نفس کے دھوکے سے کبھی باہر ہی نہیں نکل سکے کہ ہم ان دیگر چیزوں کی طرف بھی جو ہے وہ غور کریں۔ تو ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ ہماری ڈسکشن ہوگی۔ اور نوٹس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو نوٹس ہیں یہ بہت مختصر اور جامع ہیں، مطلب اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو مشکل بھی ہوں گی لفظ کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر وہی کلاس والا ماحول ہوگا، ابھی تو ایک انٹرو کلاس تھی تو اس وجہ سے اس طرح کا بیان والا ماحول لگ رہا ہوگا آپ لوگوں کو، لیکن نیکسٹ ڈے سے کل پرسوں جو ہماری کلاس ہوگی تو اس کے اندر جو ہے باقاعدہ آپ لوگ پین یا پینسل اپنے ساتھ لے کر آئیے گا نوٹ کرنے کے لیے، جو چیزیں نوٹ کرنی ہو۔ اور اس کے علاوہ اس کو ایک دفعہ ایک کم سے کم ایک پیج گھر سے ریڈ کر آئیے گا، جو مشکل لفظ ہوں ان کو انڈر لائن کر لیں تاکہ وہ یہاں پر آ کر آپ مجھ سے پوچھ سکیں، یا جب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہو یا پڑھ رہے ہوں تو وہ اس وقت کلیئر ہو جائے۔ ٹھیک، ایک دفعہ پڑھ کر آئیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم الفاظوں میں نہیں اٹکیں گے، ٹھیک ہے نا، الفاظوں میں نہیں اٹکیں گے، ڈائریکٹ جو ہمارا مقصد ہے مفہوم سمجھنے کا، کیونکہ ٹائم بھی کم ہے تو اس وجہ سے ہم جو ہمارا مقصد ہوگا ہم اس تک پہنچ جائیں گے، ورنہ الفاظوں میں لگے رہیں گے، اصطلاحات میں لگے رہیں گے، یار کیا بول دیا یہ سمجھ بھی نہیں آیا، تو اسی کے اندر گھومتے گھومتے کہیں آگے نکل جائیں گے اور پھر کیا ہوگا، وہ ہماری کلاس جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو پڑھ کر اس کو ایک دفعہ ہم آئیں گے، اور یہ بھی نوٹس ہیں میرے پاس موجود ہیں، ہم نے قصداً جو ہے وہ اس کے پرنٹس نہیں کروائے تھے کہ ہم پہلے دیکھ لیں افراد کتنے ہیں، تو آپ میں جتنے بھی افراد ہیں وہ بتا دیں کہ لینا ہے، تو پھر اس کو ہم فوٹو کاپی کروا کے آپ کو دے دیں گے، پھر اس کی جو پیسے بنیں گے وہ آپ لوگ احمد بھائی سے کنٹریبیوشن کر لیجئے گا، وہ آپ کو کر دیں گے۔ تو آج ہماری جو کلاس کا مقصد تھا وہ صرف جمع ہونے کا یہی تھا کہ ہم اس کو ڈیفائن کر سکیں کہ کورس میں کیا کیا ہمارے ٹاپکس ہیں اور کیا ہے، اور سوالات کے حوالے سے یہ ہے کہ وہی کلاس والا انوائرمنٹ ہوگا جو ہم اسکول جاتے ہیں، سارے اسکول بھی گئے، یونیورسٹی میں بھی گئے، شاید آپ میں سے بہت سارے کالج میں بھی پڑھا ہوگا، کوچنگ وغیرہ میں بھی گئے، ٹھیک ہے، مدرسے وغیرہ میں بھی رہے ہیں، تو ہر جگہ رہے ہیں، تو وہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ پورا ٹاپک جب بیان ہو جاتا ہے لاسٹ میں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال ہوں گے، ٹھیک، اس ٹاپک سے ہٹ کر کچھ نہ ہو۔ وہ میری ثواب دید پر ہے کہ میں لاسٹ میں آپ سے کوئی خارجی سوال لے لوں کہ بھائی اگر اس کے علاوہ کوئی اور سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن سوال کلاس میں وہی ہوں گے جو ٹاپک چل رہا ہے، اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ جتنے سوال اس وقت ہیں وہ اس وقت ہی کلیئر ہو جائیں، آگے چل کر اس کو ڈسکس نہ کیا جائے تو بہتر ہے کہ ہمارا ٹائم بچے گا۔ اگر آخر میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے تمام ٹاپکس سمٹ جاتے ہیں، تمام ٹاپکس جو ہمارے ہیں وہ ہو جاتے ہیں اور آخر میں ہمارے پاس وقت بچتا ہے، تو پھر اس میں ہم ایک ایسا الگ سے سیشن کر لیں گے کہ جو جدید ٹاپکس کے اوپر ہم گفتگو کر لیں گے، آپ کے سوالات لے لیں گے، جو بھی جوابات ہوں گے پھر انشاءاللہ اس پر ڈسکس کر لیں گے۔ تو اس حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کچھ بھی ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے حوالے سے یہ سوال بنتا ہے کہ فار ایگزامپل ہم جب کسی معاشرے میں کسی بھی حوالے سے کسی دینی علم کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ مختلف مکاتب و فکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات صحیح، کوئی کہتا ہے ہماری بات صحیح، تو ہمارا جو کلاس روم ہوگا وہ مطلب ہماری کلاس کا انوائرمنٹ کیا ہوگا، ہمارا جھکاؤ کسی کی طرف ہوگا یا ہم جو ہے اس کو پورا اوور آل دیکھیں گے، یا کس طرح سے ہمارا اس کو دیکھیں گے، اس کے بارے میں دیکھیں، یہ جو فرقہ واریت کی ایجاد ہے نا، سب سے پہلے یہ انسان کی اپنی ایجاد ہے، ٹھیک ہے، اس کو خود انسان نے ایجاد کیا ہے چند خرافاتی دماغ رکھنے والوں کے سبب۔ تو وہ یقینی سی بات ہے کہ ہمارا جو، میں نے جیسے آپ کو ابھی عرض کیا کہ میں نے جو بھی یہ مواد نکالا ہے، جو بھی میرے پاس ابھی نوٹس کے سلسلے میں، تو یہ تمام ان کتابوں سے نکالا ہے جو ہمارے بزرگان دین کی کتابیں ہیں، عربی کتابیں جن کو کہا جاتا ہے کہ جن کو پڑھنے میں انسان کو بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو یقینی طور پہ ہم یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس طرح کی بات کریں گے، نہ کوئی فرقہ واریت والی بات، نہ کوئی شیعہ سنی وہابی اس طرح کی کوئی بات نہیں، بلکہ جو دین ہم سے کہتا ہے اس کو ہم ڈسکس کرنے کی یہاں پہ پوری کوشش کریں گے، ٹھیک۔
تو یہ ہمارا بیسک مقصد ہے، اور جو جانتے ہیں آپ میں سے سارے ہی جانتے ہیں، کوئی نیا لڑکا نہیں، لوگ ہیں جتنے بھی احباب ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرا جو ویژن ہے، جو میری سوچ و فکر ہے وہ کس انداز میں، تو اسی انداز میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور ہاں ایک اور بات بہت امپورٹنٹ، اور وہ یہ کہ مزہ پڑھنے میں اسی وقت آئے گا کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہوئے جدید جو چیزیں ہیں نا ان کے ساتھ کنیکٹ کر کے سوالات بنائیں، اور بنیں گے بہت سارے، تو وہ مزہ آئے گا۔ پھر آپ لوگوں کے سوالات سننے میں ایسے سوال ہوں گے کہ ہم ان کا جواب دیں تو اس کو ہم سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہوئے اچھے لگیں گے کہ یار ہم نے ڈالا ہے، کوئی نیا کام ہوا ہے اور یہاں پر کچھ سیکھ کے جائیں گے۔ اور وہی روایتی انداز میں آؤں، میں نے پڑھایا، ریڈ کیا، صحیح چیزیں سمجھائیں، آپ نے پڑھ لی، اور کوئی اعتراض نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کیونکہ توحید کا ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جب ہم نے پڑھا تو اس کے 3 مہینے کی جو تھی نا وہ ٹائمنگ تھی، لیکن جب ہم نے پڑھا تو 8 مہینے کھینچ گئے اس ٹاپک کو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری کلاس میں اس طرح کے بچے تھے کہ جو بہت زیادہ سمجھتے تھے اور بہت زیادہ کمپیریٹیو ریلیجنس کو پڑھ کر آتے تھے، اور پھر وہ اٹیک کرتے تھے، سوالات کرتے تھے، تو سوال کے اندر جو ہے نا وہ 3 مہینے کا عرصہ 8 مہینے تک پہنچ گیا۔ ایسا ہوتا ہے۔ تو ٹیچر کو بھی مزہ آتا تھا پڑھانے میں، اور ہمیں بھی پڑھنے میں مزہ آتا تھا، اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی تھی۔ تو اس طرح ہر ٹاپک ہوتا ہے، ہر ٹاپک کو اگر آپ دنیاوی پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے تو اس کا کچھ الگ انداز نکل رہا ہوگا، دینی پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے کچھ انداز الگ نکل رہا ہوگا۔ پھر انسان کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے سوچنے کا، ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے کہ وہ کس کو کس طرح سے لیتا ہے، کس چیز کو کس طرح سمجھتا ہے، تو اس انداز میں اس کو سمجھنا، پازیٹیو لے کر اس کو جو ہے اس پر کیا اعتراض بن سکتا ہے وہ، یعنی کہ وہ اپنے طرف سے چکے لگا رہا ہے، تو ایسا نہ ہو، سوال بنتا ہو، وہ سمجھتا ہو کہ یار یہ سوال ہے، نہیں بھی سمجھتا ہو تو وہ کر لے، اگر ہوگا تو اس کا جواب دے دیا جائے گا، نہیں ہوگا تو اس کو آگے پیچھے کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہے بیسک۔ تو ہمارا یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئیں وہ اس ذہن سے لے کر نہیں آئیں کہ یار یہاں پر جو ہے وہ کوئی دینی انوائرمنٹ ہوگا یا اس طرح کا انوائرمنٹ ہوگا، بلکہ ایک فرینڈلی ماحول ہوگا، اور ٹوٹل ہمارا جو فوکس ہوگا وہ سیکھنے سکھانے کے اعتبار سے ہوگا۔ اور جدید جو ہماری جو چیلنجز ہیں، پھر میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ جو جدید چیزیں ہیں نا ان کو ہمیں فوکس ہوگا کہ یار ان کو کس طرح سے اس کا جو ہے نا وہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح شرک ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے، تو یہ کیا چیزیں ہیں کہ کن چیزوں سے ان کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے، تو یہ چیز ہو گئی۔ اسی طرح کفر ہے، تو کفر ہے کیا، اس کو کس طرح ڈیفائن کیا جا رہا ہے، اس کو ڈیفائن جو کر رہا ہے ان کو ختم کس طرح کیا جائے گا، روکا کس طرح جائے گا، وہ تمام چیزیں توحید کے حوالے سے جو ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہم اپنی کامن لائف کے اندر اگر غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طرح ہم مخاطب کرتے ہیں تو وہ کیا انداز ہے، کیا چیزیں ہیں، تو کیا ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے، تمام چیزیں یہ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی۔ ٹھیک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہمارا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو نیکسٹ ڈے ہے، یہ تو آج ایک انٹرو تھا تو بور ہو رہے ہیں آپ لوگ، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ڈے سے انشاءاللہ مزہ آئے گا، انشاءاللہ پڑھنے میں بھی اور مجھے پڑھانے میں بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک، دعا کروا لے، بند کر دیں اس کو۔